السلام علیکم دوستو، ٹیک وتھ معاذ میں خوش آمدید۔ آج ہم چیٹ جی پی ٹی کورس کے دوسرے ایپیسوڈ کو دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پچھلے قسط میں ہم نے کیا کور کیا۔ تو جن لوگوں نے پچھلا قسط نہیں دیکھا تو میں ریکمینڈ کروں گا، ان کو یہ ترغیب دوں گا کہ پہلے آپ وہ دیکھ لیں، تاکہ کیونکہ یہ کچھ جو شروع والی اقساط ہوں گی تو ان کا آپس میں ربط ہے۔ اگر اس میں آپ ایک دو مس کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر میری بات سمجھ نہ آ سکے گی۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ میں آپ کو بالکل بیسک سے لے چلوں، تاکہ اگر کوئی بندہ جس کی وہ ٹیکنیکل بندہ نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے، اس کو بھی یہ چیزیں بہت آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو اس لیے میری درخواست یہی ہوگی کہ پچھلا والا قسط ضرور دیکھیں۔ یہ دوسرا قسط ہے، پہلا والا قسط آپ نے دیکھنا ہے۔ اب آتے ہیں تو پچھلے قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرومپٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ تفصیل اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پرومپٹ اصل میں اس کی زبان کو کہتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کی زبان کو ہم پرومپٹ کہتے ہیں، اور اچھا پرومپٹ لکھنا کیوں ضروری ہے اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ انشاءاللہ آج کی قسط میں ہم پرومپٹ کے دو اقسام دیکھیں گے۔ ایک ہوتی ہے زیرو شارٹ پرومپٹنگ، ٹھیک ہے، اس کی کچھ بیسکس ہم دیکھیں گے، اور دوسری چیز ہے فیو شارٹ پرومپٹنگ۔ تو ان ناموں سے آپ بالکل نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے نام تو انشاءاللہ کیونکہ اس کورس میں میرا مقصد آپ کو کوئی چیز رٹوانا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی نام نہ بھی آ رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے نا وہ جو میری بات ہوگی اس کو سمجھنے کی ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ذہن نشین ہو جائے کہ ہم اپنا کام اس سے کس طرح لے سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اگر کوئی اصطلاحات بیچ میں استعمال کرتا ہوں اور وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اصل مقصد یہی ہوگا کہ جو کانسیپٹ ہوگا وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم زیرو شارٹ پرومپٹنگ سے۔ زیرو شارٹ پرومپٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو شارٹ کا لفظ ہے، زیرو شارٹ میں بھی شارٹ ہے، فیو شارٹ میں بھی شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ جو ہے نا وہ آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو مثال کو، ایگزامپل کو کہتے ہیں مثال، ٹھیک ہے۔ تو آپ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سمجھے کہ ہم مثال کو شارٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ زیرو شارٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے، زیرو مطلب اس میں ہم کوئی مثال نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ فیو شارٹ، فیو کا مطلب ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، کم یا کچھ، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو فیو شارٹ کا مطلب ہوگا کہ ہم اس میں کچھ مثالیں دیں گے۔ اب کسے دیں گے؟ چیٹ جی پی ٹی کو ہم دیں گے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ شارٹ مثال کو مطلب زیرو شارٹ کوئی مثال نہیں دینی، فیو شارٹ کچھ مثالیں دے کر ہم نے اس کو اپنا کام سمجھانا ہے اور پھر اس سے کام لینا ہے۔ تو اب اس میں کوئی مثال جب آپ پرومپٹ میں نہ دیں اس کو زیرو شارٹ کہیں گے، اور صرف سوال یا ہدایت آپ اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے، لیکن آگے مزید دیکھیں انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں اصل میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتی ہے، اے آئی ہوتی ہے، جیسے چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ ایک اے آئی کا ٹول ہے، وہ جو اس کی بیسک ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نا، جس نالج پہ، جس انفارمیشن پہ، وہ بس صرف اس کی بیس پہ آپ کو کوئی بھی جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کوئی مثال نہیں دیتے، اور جو پہلے سے سیکھا ہوا اس کا علم ہوتا ہے، بس اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جلدی جواب بھی دیتے ہیں، زیادہ ٹائم اس کو نہیں لگانا پڑتا، کیونکہ اس میں کوئی فارمیٹنگ وغیرہ اس کو نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ جو آسان سوالات ہوتے ہیں جن کا مطلب بہت آسان فہم جواب ایکسپیکٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے زیرو شارٹ جو ہے یہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے کہ 2009 کا T20 کرکٹ ورلڈ کپ کس نے جیتا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فارمیٹنگ کی بات نہیں ہے، سیدھا سادہ ہم کو جواب چاہیے کہ بھئی کس نے جیتا۔ تو اس طرح کا کوئی بھی کام ہو جو کہ آپ نے صرف اسٹیٹمنٹ دینی ہو، تو اس میں زیرو شارٹ مطلب ہم چیٹ جی پی ٹی کو ہم کوئی مثال نہیں دیتے۔ آگے جا کے یہ چیز آپ کو اور مزید واضح ہوگی کہ مطلب میرا کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ایک اسکرین شاٹ بھی لگایا، لیکن بعد میں انشاءاللہ ہم لائیو ڈیمو میں دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ زیرو شارٹ پرومپٹنگ جو ہے یہ ہم عام زندگی میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ امتحان میں سوال پوچھنا۔ اب ٹیچر بعض اوقات جو سوال پوچھتا ہے وہ مثال نہیں دیتا، جو امتحانات میں ہوتا ہے نا، وہ سیدھا کورس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھتا ہے، اسٹوڈنٹ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹ نے جو سیکھا ہوگا، یہ سیکھنے کے عمل کو ہم ٹریننگ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اے آئی کی ٹرمینالوجی میں جو سیکھنے والا عمل ہوتا ہے اس کو ٹریننگ کہا جاتا ہے۔ تو عام زندگی میں بھی جو اسٹوڈنٹ جس ٹریننگ سے گزرا ہو، اس علم کی بنیاد پہ وہ اس سوال کا جواب دے گا، یہ زیرو شارٹ ہوگا، کیونکہ اس میں ٹیچر نے اس کو کوئی بھی مثال نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اب کب زیرو شارٹ پرومپٹنگ کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے؟
کیونکہ یہ جو دونوں ٹیکنیکس ہے، فیو شاٹ اور فیو شاٹ ٹیکنیک ہو گئی یا زیرو شاٹ ٹیکنیک ہو گئی، اس میں یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے ہم اپنا کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم پرومپٹ کس طریقے سے لکھ کے جس سے ہم بہترین طریقے سے وہ ریزلٹ حاصل کریں۔ یہ جو شروع کے کچھ لیکچرز میں زیادہ ٹائم گزار رہا ہوں، یہ اس وجہ سے کہ آپ کو یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ کو پرومپٹ کس طرح لکھتے ہیں، کس طرح لکھنا چاہیے، آپ کو کوئی بھی خاص کام ہو۔ دیکھیں، میں ہر کام کور نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں بے تحاشا کام ہے، اور چیٹ جی پی ٹی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی بے انتہاشا اپلیکیشنز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو ایک بنیادی طریقہ آ جاتا ہے نا، اس کو پھر ہر بندہ اپنی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لیکچر جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب زیرو شارٹ پرومپٹنگ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، جب سوال بالکل سمپل ہو، مثال کے طور پہ لاہور میں آج موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بالکل سادہ سا سوال ہے، اس کا جواب اس کو ایزیلی دینا ہوتا ہے۔ یا اس طرح جب آپ کو بس ایک سیدھا سا جواب چاہیے، مثال کے طور پہ آپ ٹرانسلیشن کا کام کروانا چاہتے ہو اس سے کہ اس جملے کو اردو میں ترجمہ کرو، آپ کے پاس انگریزی کا یا کسی بھی اور زبان کا جملہ ہے، وہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ترجمہ کرنا چاہتے، تو آپ اس کو صرف بتاتے کہ بھئی یہ اردو والا جملہ میں دے رہا ہوں، اس کو انگریزی میں یا فرینچ میں، جرمن میں، کسی بھی زبان میں جو ہے تو وہ ٹرانسلیٹ کرو۔ اس میں آپ کوئی مثال وغیرہ آپ کو نہیں دینی پڑتی عموماً، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جب بھی آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے جو آپ کو کام چاہیے، اس میں آپ کو نہ فارمیٹ کی کوئی پرواہ ہے، نہ آپ کو سٹائل کی کوئی پرواہ ہے کہ بھئی کس فارمیٹ میں اس کو مجھے جواب دینا ہے، بس آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہے، یہ مقصد مجھے دے دے، بس باقی جس صورت میں بھی دے دے مجھے قابل قبول ہے۔ تو اس طرح کی صورتوں میں زیرو شاٹ پرامپٹنگ جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس میں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر تو ڈیٹیل فارمیٹنگ ہو، ڈیٹیل فارمیٹنگ میں آپ کو چیز چاہیے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو آگے انشاءاللہ اس کے بعد فیو شارٹ ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ کو کسی خاص سٹائل میں یا کسی خاص فارمیٹ میں کوئی چیز چاہیے ہو، یا بعض اوقات چیز آسان بھی ہوتی ہے، جیسے ہم نے ترجمے والی بات کی، تو بعض اوقات آپ کو ترجمہ بھی کسی خاص فارمیٹ میں چاہیے۔ اب بار بار آپ اگر اس کو سمپل ترجمہ دے، وہ آپ کو ترجمہ کر کے دے، پھر آپ اس کو الگ سے خود بیٹھ کے اس کو الگ فارمیٹ میں وہ کرے، اس پہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو چیٹ جی پی ٹی اتنا زبردست ٹول ہے کہ اس کو اگر آپ وہ طریقہ سمجھا دیں کہ بھئی مجھے جواب تو چاہیے، لیکن جواب مجھے اس فلانے فارمیٹ میں چاہیے، فلانے اسٹائل میں چاہیے، فلانے طریقے پہ چاہیے، وہ آپ کو بالکل وہی جواب جو ہے نا وہ اس فارمیٹ میں بھی آپ کو لکھ کے دے گا، تو آپ کو کاپی کرنے میں آسان ہوگا، آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگا، یا مثال کے طور پہ آپ اس سے جتنے بھی کام لے سکتے، تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے، انشاءاللہ اس سے آپ کے کام مزید آسان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ کو ڈیٹیل فارمیٹنگ چاہیے ہو، پھر آپ زیرو شاٹ نہیں یوز کرتے، پھر آپ فیو شاٹ مطلب کچھ مثالیں دے کے آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو سمجھانا ہے اس طرح کی چیز مجھے چاہیے، پھر وہ آپ کو دے گا۔ چلیے اب سمجھتے ہیں کہ فیو شاٹ پرومپٹنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیو شاٹ جس طرح میں نے کہا کہ اس میں ایک یا ایک سے زائد مثالیں جو ہے نا وہ ہم دیتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کو ہم دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے سیکھے، سیکھ کر پھر ہمیں وہ جواب دے۔ پھر اے آئی جو ہے وہ، جو اے آئی سے مراد میری چیٹ جی پی ٹی ہے کیونکہ یہ ایک اے آئی کا ٹول ہے، تو اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی ان مثالوں سے آپ کا سٹائل، جس سٹائل میں آپ کو چاہیے یا کوئی فارمیٹ آپ اس سے مانگ رہے ہو، اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنے جواب میں آپ کے بتائے ہوئے پیٹرن کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی طریقہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے پہلے وہ سمجھے گا، پھر اس کے بعد وہ اسی طریقے میں آپ کو وہ چیز لکھ کے دے گا۔ یہ کب، جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ بھئی زیرو شاٹ کب استعمال کرنا چاہیے، اب فیو شاٹ کب استعمال کرنا چاہیے، تو یہ اسپیشل فارمیٹنگ جب ہم کو چاہیے ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح کسی خاص ٹون میں آپ کو کوئی چیز چاہیے، مثال کے طور پہ مختلف ٹونز ہوتے ہیں، یہ جو لوگ اکیڈمیا سے وابستہ ہے تو ان کو پتہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ اردو کی زبان میں اگر ہم بات کر لیں تو شاعری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نثر ہوتا ہے، اور اس طرح مختلف اقسام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی تحریر جو ہے نا وہ مختلف ٹونز میں آپ لکھ سکتے ہیں، مطلب اس کا لہجہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی خاص ٹون میں کوئی تحریر چاہیے ہو تو آپ اس کو بیسک آئیڈیا دے کے اس کو باقاعدہ ٹون بتا سکتے ہیں، اس ٹون میں مجھے جواب چاہیے، وہ آپ کو اسی ٹون میں لکھ کے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس میں آپ یہ چیزیں، یہ نام جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا، اس کو دیکھ کے آپ ٹینشن نہ لیں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس کورس میں کور کریں گے
کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں جلدی ہم نے نہیں کرنی، سمجھنی ہے چیز کو جس طرح، کیونکہ ایک مرتبہ جب ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے نا، پھر ہم آگے مزید چیزیں سیکھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اس کو کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بنیاد ہی کمزور بنائیں اور بس صرف وہ کیا کہتے ہیں وقت تیزی سے گزارنے کے لیے جمپے لگائیں، تو پھر اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ بعد میں ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ اس کورس میں کوشش کریں گے کہ ہم کافی تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھ سکیں۔ اب مزے کی بات ہم دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم پرومپٹنگ عام زندگی میں باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو فیو شارٹ پرومپٹنگ ہے نا، یہ بھی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ درزی عید آنے والی ہے انشاءاللہ، تو اس کے لیے آپ کو کپڑے سلوانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب کسی درزی کے پاس جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ درزی کو بس کپڑے دیتے، یار یہ مجھے سلوا دو، یہ اب زیرو شارٹ پرومپٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں بتایا، آپ نے اس کو بس کپڑے دے دیے، سلوا دو۔ اب وہ جس طریقے سے سلوا دے، اس علاقے میں جو رواج ہوگا وہ اس کے حساب سے سلوائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ اس کی اپنی ایک جو علم ہے اس کی بنیاد پہ وہ جس طرح کا معاملہ بھی کر لے تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں نے کسی خاص ڈیزائن میں سلوانا ہوتا ہے، تو اب جب وہ جاتے ہیں تو وہ درزی کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ بھئی میرے آستین آپ نے اس طریقے سے سلوانے ہیں، ٹھیک ہے، جو بٹن ہوں گے وہ آپ نے فلانے ڈیزائن والے رکھنے ہیں، یہ جو کالر ہوگا کس طرح کا ہوگا۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ مثالیں اس کو دیتے ہیں، یا تصویریں بعض اوقات لوگ دکھا دیتے ہیں، یا اپنے ساتھ کوئی جوڑا لے کے جاتے ہیں، وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، یہ اصل میں ہم اس کو فیو شارٹ پرومپٹنگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بتا رہے ہیں، مثالوں سے سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کیا کرے گا، جس طرح چیٹ جی پی ٹی کرتا ہے، وہ پہلے آپ کی مثالوں کو سمجھے گا، تو ٹیلر بھی آپ نے جو سٹائل اس کو بتایا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو سمجھے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو نیا سوٹ دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ لو، ٹھیک ہے۔ اب ٹیلر اسی نئے سوٹ کو نئے سیم اسی ڈیزائن اور پیٹرن پہ سلوا کے دے گا جو آپ نے اس کو سمجھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو ہے یہی فیو شارٹ پرومپٹنگ، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ریئل لائف میں جو مثالیں ہمارے پاس جو روزمرہ زندگی میں موجود ہے، اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے، آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو وہی چیزیں جو ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیزیں چیٹ جی پی ٹی بھی اس طریقے سے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہا تھا چیٹ جی پی ٹی کو آپ ایک انسان سمجھے، ایک بہت ہی علم والا انسان جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، لیکن اب اس سے کام آپ نے کیسے لینا ہے، وہ آپ کو اس کی زبان آنی چاہیے، زبان آپ کو اس کی صحیح طریقے سے آ جائے، کس طریقے سے کون سا کام اس سے کس پیٹرن اور کس فلو میں لینا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے کام اس سے لینا آسان ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی غلطیاں بھی کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے مدد لیں، ایز اے ٹول اس کو ایز اے اسسٹنٹ یوز کریں، لیکن اس کو وہی نہ سمجھے معاذ اللہ کہ بس جو وہ بتا رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو اس کو اگر کوئی اس طرح فیکچوئل باتیں ہیں، مطلب کچھ تحقیقی عنصر پہ آپ کام کر رہے تو اس کو ایک مرتبہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ بہرحال یہ چیز ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، فی الحال ان چیزوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فیو شارٹ کا ایگزامپل ہم سمجھتے ہیں، تو مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں انگلش سے اردو کا ترجمہ، ہمیں کوئی ٹاسک ہے، اس میں ہم نے انگلش سے اردو کا ترجمہ کرنا ہے۔ انگلش کا جملہ ہے ہمارے پاس، ہیلو ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے۔ اب یہی جملہ اگر ہم زیرو شارٹ پرومپٹنگ سے ترجمہ کرنا چاہے تو ہم جیسے ہی اس کو چیٹ جی پی ٹی کو دیں گے، ہیلو ہاؤ آر یو، اس کو ٹرانسلیٹ کرو انگلش سے اردو میں، وہ ہمیں ڈائریکٹ دے دے گا ہیلو آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں کرے گا، بس سیدھا سیدھا وہ دے دے گا۔ فیو شارٹ میں جب ہم کریں گے، اب فیو شارٹ میں ہمیں کیسے ضرورت پڑ سکتی ہے، حالانکہ جملہ تو ایک ہی ہے۔ بعض اوقات آپ کو کسی خاص فارمیٹ میں جملہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر ترجمہ تو انگلش سے اردو میں ہی کرنا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اردو کا ترجمہ جو مجھے دے، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہو۔ ایک جو اردو حروف ہے، ان اردو حروف میں لکھ کے مجھے یہ جملہ دے، اور دوسرا یہ مجھے رومن اردو میں بھی لکھ کے دے۔ اب دو طریقے سے یہ مجھے لکھ کے دے گا۔ تو جب یہ چیز ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں نا، اب یہ ہم خاص فارمیٹ اس کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو مثلا پہلے ہم اس کو مثال دیں گے کہ بھائی جب میں تمہیں انگلش دوں گا نائس ٹو میٹ یو، تو ہم اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اردو تم نے مجھے کیسے لکھ کے دینی ہے، پہلے رومن میں نائس ٹو میٹ یو کی رومن کیا بنے گی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر ڈیش لگا کے اردو میں بھی یہی بات آپ نے مجھے لکھ کے دینی ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اب یہ اس نے ترجمہ بھی فی الحال نہیں کیا، یہ ہم اس کو مثال دے رہے ہیں کہ انگلش میں جب میں جملہ دوں گا، اردو میں تم نے مجھے اس طرح دو طریقوں سے لکھ کے مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات ہم نے اس کو دے دی، پرومپٹ میں ہم نے انٹر کیا، اس نے پرومپٹ سمجھا۔ اب نیکسٹ پرومپٹ میں ہم کیا کریں گے، ہیلو ہاؤ آر یو، ہم صرف لکھ کے دیتے ہیں، اس کو کوئی بتاتے بھی مزید نہیں ہے کہ بھئی اس طرح لکھ کے دو، وہ خود بخود اس کو سمجھ کے ہمیں نیا جو ہے وہ دے گا، ہیلو آپ کیسے ہیں، اور ساتھ میں اردو میں بھی وہ آپ کو لکھ کے دے گا۔ اب دیکھیں زیرو شارٹ میں آپ نے دیکھا ہم نے کوئی مثال اس کو نہیں دی،
مثال نہیں دی تو اس نے سیدھا سیدھا ہمیں بس وہ رومن اردو میں یا شاید اردو زبان میں جس طرح بھی وہ کر کے دے گا تو ہم نے وہ لینا ہے، لیکن جب ہمیں کسی خاص فارمیٹ میں چاہیے تھا تو ہم نے اس کو اس طرح سے وہ کیا۔ اب تھوڑا سا مختصر سا لائیو ڈیمو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پہلے اس کیس اسٹڈی کو، مطلب یہ جو لائیو ڈیمو ہم کریں گے اس کا پس منظر آپ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کا پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو شاپ کا نام ہے، جو پراپرٹی ڈیلنگ آفس کا نام ہے، وہ ہے پاک پراپرٹی ڈیلر، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ کلائنٹس جو ہے اس کے ان کے کمپلینٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، سوالات بھی آتے ہیں، کمپلینٹس بھی آتے ہیں، لیکن بالفرض ہم فی الحال کمپلینٹس پہ جو شکایات ہوتی ہے شکایات پہ وہ کرتے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ یار اب لازمی بات ہے، دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، تو میٹر انسان کا شارٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ میری جو مزاج میں گرمی ہے اور میری جو وہ ہے، تو جب کوئی کلائنٹ مجھے میسج بھیجے تو میں اس کو کسی کرخت طریقے سے جواب دوں، کیونکہ یہ بزنس کا اصول ہے کہ بھائی کلائنٹ کے ساتھ آپ نے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، چاہے وہ جس انداز میں بھی بات کر رہا ہوں۔ اب خود سے اگر یہ کرے گا نا تو یہ مشکل ہوگا، کیونکہ ہر کلائنٹ کا جواب اس نے دینا ہے، پھر اس کو نرم انداز میں دینا ہے، پھر اس کو ایک خاص فارمیٹ میں لکھ کے دینا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا درد سر ہے، تو اس وجہ سے اس کے بعض اوقات جوابات کرخت بھی جائیں گے، مختلف طریقوں سے جائیں گے۔ تو ایک چیز جو یہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بار اس کے لیے چونکہ لکھنا مشکل ہوتا ہے تو یہ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام اپنا کس طرح کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، یہ آپ کو اسکرین ابھی نظر آ رہی ہوگی، تو یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کا انٹرفیس جو یہ کھولا ہوا ہے، دیکھیں یہ زیرو، یہ پہلے میں آپ کو زیرو شاٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ زیرو شاٹ میں ہم کیسے کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ میں اس کو سیدھا سیدھا بتاتا ہوں کہ بھائی کلائنٹ نے کمپلین کی ہے، شکایت کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کا ایجنٹ ٹائم پر نہیں آیا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ایک پولائٹ، یا پولائٹ مطلب نرمی میں، نرمی سے، اور پروفیشنل مطلب جس طرح ایک کاروباری بندہ جواب دے سکتا ہے اس کا جواب دے۔ یہ زیرو شاٹ ہے، ہم نے اس کو کوئی مثال نہیں دی، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا کوئی جواب آپ مجھے لکھ کے دو۔ اب جیسے ہی ہم اس کو انٹر کریں گے، یہ دیکھیں اب چیٹ جی پی ٹی ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ جواب اس کو میں نے کچھ نہیں سمجھا، یہ اس نے خود مجھے دیا۔ اب دیکھیں اس نے کیا جواب دیا، آپ کا فیڈ بیک دینے کا شکریہ، یہ آپ کلائنٹ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم کاپی کر کے بس کلائنٹ کو بھیجیں گے۔ ہم آپ کی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ ہمارا ایجنٹ وقت پر نہیں پہنچ سکا، ہم اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور آگے سے ایسی کسی بھی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے پروسیجرز کو بہتر، مطلب یہ اس نے پوری ایک آپ کو لکھ کے دے دی، لیکن اب یہ ہر مرتبہ جو ہے تو یہ بات مختلف ہوگی۔ آپ مثال کے طور پہ اب نیکسٹ ٹائم اس کو یہی جواب سوال دے تو اس کا فارمیٹ شاید چینج ہو، مختلف الفاظ میں لکھ کے دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ کو کوئک کوئی چیز چاہیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو آپ کا اس طرح اپنا کوئی آفس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک خاص فارمیٹ میں یہ جب بھی میں اس کو کوئی چیز دوں تو یہ مجھے خاص فارمیٹ میں چیز لکھ کے دے، تو اب اس کے لیے ہم نیکسٹ والی مثال میں دیکھتے ہیں کہ یہ فیو شارٹ پرومپٹنگ میں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب یہی چیز ہم فیو شارٹ پرومپٹنگ میں دیکھتے ہیں، تو یہ میں نے پہلے سے پرومپٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں ہم چیٹ جی پی ٹی کو پہلے بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو تمہارا کام ہوگا کہ میرے کلائنٹس کے کمپلینٹس یعنی شکایات کا جواب دو، ٹھیک ہے، میرے بتائے ہوئے فارمیٹ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پھر مثلاً اب ہم اس کو مثال دے رہے ہیں، تو یہ چیز یاد رکھے کہ جتنے بھی میں پرومپٹس استعمال کروں گا نا وہ الفاظ آپ نے یاد نہیں کرنے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہے کہ بھئی ہم چیٹ جی پی ٹی سے بات کیسے کر رہے ہیں، تو کیونکہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کہ بھئی جس طرح سے الفاظ میں استعمال کرو اسی طریقے سے آپ نے استعمال کرنے، یہ تو زبان جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے بندے کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے، کس طریقے سے آپ، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر طریقے سے اس کو سمجھا سکے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کی ٹینشن نہیں لینی کہ آپ نے یہ سارے الفاظ یاد کرنے، صرف آپ طریقہ سمجھے۔ تو اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب اس کو پہلے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا کام کیا ہوگا، پھر ہم مثال دے رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ فیو شارٹ پرومپٹنگ میں اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مثال دے کے سمجھانا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پہلے کمپلینٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مثال کے طور پہ کمپلینٹ آیا کہ آپ کا ایجنٹ لیٹ آیا تھا اور پیپر ورک انکمپلیٹ تھا، تو اب دیکھیں رسپانس ہم اس کو ایک فارمیٹڈ رسپانس دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو کہا کہ بھئی تم نے ہماری کمپنی کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی پاک پراپرٹی ڈیلر کی طرف سے ہم معافی چاہتے ہیں اس تکلیف کے لیے، ہم اپنے اسٹاف سے بات کر کے انشور مطلب یقینی بنائیں گے، یہ پوری بات ہم نے اس کو کر لی۔ اب جب یہ ہوئی نا تو ایک دوسرا مثال بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
ایک مثال بھی کافی ہے، لیکن بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ اس کو دوسرا مثال بھی دے سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کمپلینٹ، ہم نے پھر اس کو کہا کہ اگر کمپلینٹ بالفرض آیا، فیس کے بارے میں کلیئر انفارمیشن نہیں ملی، تو جواب ہم نے پھر بتایا کہ بھائی مثال کے طور پہ اس فارمیٹ کے مطابق آپ نے جواب دینا کہ بھائی پہلے میرا نام لکھنا ہے، پاک پراپرٹی ڈیلر جو ہمارے شاپ کا نام ہے، پھر افسوس کا اظہار کرنا ہے، اور مطلب کلائنٹ کو انگیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے سوچ کے اس کو لکھ کے دے دینا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو یہ مثال دے کے دے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پہلے کیا جواب دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بالکل تیار ہو گئے، بالکل آپ اپنے کلائنٹس کی کمپلینٹس بھیجیے، میں اسی فارمیٹ میں آپ کے لیے جواب تیار کرتا ہوں، اور پہلا کمپلینٹ بھیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم پرانے والے اس میں چلے جاتے ہیں، یہ جو زیرو شاٹ والا تھا، اب یہ دیکھیں یہ کتنا جنیرک اس نے ہمیں جواب دیا ہے، مطلب بالکل جنرل سی بات اس نے کی، کوئی ہماری کمپنی کا نام اس کو نہیں پتا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اب یہ سیم یہی جو کمپلینٹ ہے نا، یہ ہم کاپی کرتے ہیں کہ آپ کا ایجنٹ ٹائم پر نہیں آیا، یہی کمپلینٹ ہم اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس کو انٹر کریں گے، یہ دیکھیں رسپانس اس کا کتنا، ہمارے جو ہم نے جس طریقے سے اس کو کہا تھا اسی طریقے سے، پاک پراپرٹی ڈیلر کی طرف سے ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجنٹ ٹائم پر نہیں پہنچ سکا، ہم اپنی ٹیم سے بات کر کے انشور کریں گے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جو طریقہ آپ نے اس کو بتایا تھا اسی طریقے پہ اس نے یہ جواب آپ کو لکھ کے دیا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو کچھ بنیادی باتیں ہو گئی، بس آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اتنا ہی کور کریں گے، باقی مزید آگے لیکچرز میں دیکھیں گے۔ باقی یہ وہی بیسک باتیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کر لے۔ کمنٹ میں بس یہ آپ مجھے بتا دیا کریں کہ لیکچر میں اگر تو آپ کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو نیچے لازماً سوال پوچھ لیا کرے، سوال میں بالکل کوئی شرم نہ محسوس کرے، اس سے مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ چیزیں اگنور ہو گئی ہو، لیکن جب آپ پوچھیں گے تو مجھے وہ چیز یاد ہوگی، اور پھر میں مزید آگے انشاءاللہ کور کرنے کی اس کو کوشش کروں گا۔ اور دوسری چیز واٹس ایپ چینل ہے ہمارا، تو وہ آپ لازمی جوائن کریں، اس کا لنک میں نیچے کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کیونکہ ابھی تو خیر بیسک لیکچرز ہے، تو میں اتنا کچھ فی الحال اس میں وہ ریسورسز نہیں شیئر کر رہا، لیکن آگے شاید پھر مجھے کچھ نوٹس یا ریسورسز وغیرہ شیئر کرنے پڑے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، یا آپ کو کچھ اے آئی کی نیوز وغیرہ آپ کو میں اس میں شیئر کر سکوں، تو یہ چینل ہمارا انشاءاللہ جوائن کر لیجیے گا۔ باقی آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے آخری بات بس میں کرتا چلوں، ایک بھائی نے سوال مطلب سوال تو نہیں، پیغام بھیجا تھا کہ آپ کے بولنے کا انداز تھوڑا تیز ہے، تو ہو سکتا ہے تیز ہوگا، کچھ لوگوں کو تیز لگے گا، کچھ لوگوں کو سلو لگے گا، تو لیکن اس کا پورا کنٹرول آپ کے پاس ہے، آپ اس کو تیز یا مزید تیز یا مزید سلو کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کی سیٹنگز میں آپ جائے، وہ جو گیئر ٹائپ آئیکن بنا ہوتا ہے، اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس میں مختلف آپشنز آپ کے پاس آئیں گے، کہ پلے بیک سپیڈ اس میں لکھا ہوگا، پلے بیک سپیڈ پہ آپ کلک کریں تو اس میں 1x پہ نارملی ہوتا ہے، اگر آپ کو سلو کرنا ہے تو اس کو کم کر دیں، 0.5x پہ کر لے، 0.75x پہ کر لے، تو پھر وہ میری آواز آپ کو مطلب جو ویڈیو ہوگی وہ سلو ہو جائے گی۔ اور اگر تو آپ کو میری آواز وہ کیا کہتے ہیں، میرے بولنے کا انداز جو ہے وہ سلو لگتا ہے، تو آپ اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں، 1x کی بجائے 1.5 پہ سن لے، 2x پہ سن لے، تو انشاءاللہ یہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی مسائل ہو تو انشاءاللہ ضرور بتا دیا کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔